ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ غلغوں قبا امداد کن. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. ایک مرتبہ باوز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. عزیزان ملت اسلامی رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات اور یہ دنیا یہ ہمارے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی. یہ خود فرماتا ہے هو الذی جعل لکم فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا. یہ آسمان کے شامیانے، یہ زمین کی بہترین فرش، یہ درخت میں اگنے والے پھول اور پودے اور پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، اس میں رہنے والے جانور، یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے آپ دیکھیں ہماری غرض و غایت سے جڑے ہوئے اور یہ ہم سے منسلک ہے، ہمارے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن اس کو نسل آدم استعمال کیسے کرے، ابن آدم استعمال کیسے کرے؟ اکیلے آدمی کے لیے اتنی بڑی دنیا، فقط ایک آدمی اتنے سارے ساز و سامان کا کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے رب تبارک و تعالی نے باضابطہ ایک قانون بنایا کہ انسان آپس میں جو اختلاط کرے، آپس میں ملاپ کرے، اس کا ایک ایسا قانون ہو جو جائز ہو، جو حلال ہو، اور جس قانون کے تحت
پھر انسان کی نسل کی افزائش ہو، اس کی نسل کو فراوانی، اس کی نسل بڑھے اور اس کی نسل میں زیادتی آئے، اور اس کا نام کیا دیا گیا؟ نکاح۔ کہ انسان نکاح کرے، جس عورت سے خواہش رکھتا ہے، جسے پسند کرتا ہے، اسے نکاح کا پیغام بھیجے، اور جب وہاں سے مثبت جواب آ جائے اس کے اولیاء کے طرف سے، اس کے گھر والوں کے طرف سے یا لڑکی کے طرف سے، تو اب اس سے نکاح کرے۔ اور لڑکی اگر بالغہ ہو تو لڑکی کو بھی اس کی اجازت کا حق دیا گیا، اور اس کی پسند اور ناپسند کا حق دیا گیا، اسے مجبور محض نہیں بنا دیا گیا۔ اسی لیے جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں۔ لڑکی اگر بالغ ہے تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنائے، اور جسے اجازت دے گی اب وہ نکاح پڑھائے، کیونکہ وہ اس کا وکیل ہوا۔ اس کے وکیل کے علاوہ کوئی نکاح پڑھائے گا تو نکاح فضولی ہوگا، اور وہ لڑکی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ یہ نکاح کا سسٹم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے رکھا کہ نسل انسانی فروغ پائے، نسل انسانی بڑھے، اور پھر جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں وہ جٹ جائے اور جہد مسلسل کے تحت اس مقصد کو پانے کی کوشش کرے، جو مقصد حیات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لیکن یہاں پر رہے گا، اس مقصد کے لیے جہد مسلسل کرے گا، زندگی گزارے گا، تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں بنا دی گئی کہ انسان اس چیزوں کو استعمال کرے۔ لیکن اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بھیڑ بکری کی طرح، جانوروں کی طرح چھوڑ نہیں دیا، کہ بعض قومیں انسان کو حیوان سمجھتی ہے، کہ جس طرح حیوان میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کے لیے بھی کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ قانون ویسٹرن کلچر، ویسٹرن کنٹری میں آپ کو یورپ اور امریکہ میں دیکھنے مل جائے گا، اور وہاں پہ کثرت سے ایسے اشخاص ملیں گے، ایسے بچے ملیں گے، ایسے انسان ملیں گے جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ماں کا پتہ چل بھی جائے تو باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ انسان حیوان ہے، اور اسے کسی قانون اور کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے سمجھا کہ انسان فرشتہ صفت ہے، اور اس سے کوئی غلطی اور کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سب جائز ہے۔ جب وہ کچھ غلطی کرے تو جا کر اپنے فادر کے پاس، اپنی پادری کے پاس اسے ایکسیپٹ کر لے، اسے قبول کر لے۔ اور انسان جب فرشتہ ہے تو اسے شادی وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ذہنیت اور اسی سوچ کے تحت رہبانیت کو فروغ ملا، اور عیسائی لوگ گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے اور پادری بننے لگے۔ پھر انہوں نے اتنا تشدد اور غلو کیا کہ حد سے تجاوز کر گئے، اپنے آپ کو فرشتہ صفت سمجھنے لگے کہ جو بھی کریں سب معاف ہیں، جو کرنا ہے کرو، اور پھر کنفیشن باکس میں آ کے اپنے جرم کا اعتراف کرو، بات ختم ہو گئی۔ نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کوئی خوف ہے، کچھ نہیں۔ لیکن اسلام نے نہ حیوانیت کا درس دیا، نہ اس طرح بناوٹی فرشتے کا درس دیا کہ جس سے قدم قدم پر جرم اور بے شرمی اور بے حیائی کی بو آتی ہو۔ اسلام نے انسان کے لیے وہ ضابطۂ حیات بنایا کہ اس کے
دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر آنکھ کھلنے کے بعد سے لے کر آنکھ بند ہونے کے بعد تک، یعنی قبر میں پہنچنے تک کے پورے اصول و ضوابط اس کے پاس موجود ہیں کہ اسلام کے دامن میں آنے والا کسی قسم کی محتاجی اور بے بسی محسوس نہ کرے، وہ یہ نہ سوچے اور یہ سوچنے پہ مجبور نہ ہو جائے کہ یہاں پر اسلام نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، یہاں پر اسلام میری کوئی رہنمائی نہیں کرتا، یہاں پر اسلام کے پاس میرے لیے، میرے حالات کے لیے کوئی حل موجود نہیں ہے، ایسا اس کے ذہن و فکر میں کوئی گمان بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اسلام پورا ایک سسٹم ہے، اسلام پورا ایک نظام ہے، اسلام پورا ایک نظام حیات ہے۔ ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جتنا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے اس سے کئی زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنا سکھاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کی بات سکھاتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کامل رکھنا سکھاتا ہے، تاکہ بندے اور انسان اور مسلمان بالخصوص بلا خوف زندگی نہ گزارے، اور اپنے اعمال سے بے خوف نہ ہو، اپنے کرتوت سے بے خوف نہ ہو، اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انسان تصور نہ کرے کہ جو خدا کی پکڑ سے باہر ہو، بلکہ ہمیشہ اسے ڈر لگا رہے کہ کہیں مجھ سے کسی طور پر ناانصافی ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، وہ ذات جس پر میں یقین رکھتا ہوں، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، وہ میری پکڑ کرے گی۔ میں دنیا والوں کی نگاہوں سے اپنے کرتوت کو بچا سکتا ہوں، لیکن وہ ذات جسے نیند تو دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، جھپکی بھی نہیں آتی، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میرے اعمال سے آگاہ ہے۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا تو انسانیت کا سلیقہ سکھایا، حیوانیت کا سلیقہ نہیں سکھایا۔ حیوان کی طرح کسی بھی مادہ پر چرنے کی چھوٹ نہیں دی، اور کسی بھی مادہ کو اختیار کرنے کی چھوٹ نہیں دی، بلکہ نکاح کی اجازت دی، اور کہا کہ جو پسند ہو اس سے نکاح کرو، اگر ایک سے زیادہ کی استطاعت رکھتے ہو اور عدل و انصاف کر سکتے ہو تو دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کو آپشن رکھا۔ مطلق نہیں کہہ دیا گیا کہ 2 اور 3 اور 4 شادیاں کرو، نہیں، یہ تو مستقل ایک الگ ٹاپک ہے، بس میں اسلام کا ضابطہ حیات بتا رہا ہوں۔ یہاں پر بندہ ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہے، وہ دوسری کا کیا سوچے گا؟ ایک کے حقوق برابر ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ 2 کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ حالانکہ یہ حکم اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ زیادہ نکاح کرو تاکہ کل بروز قیامت میری امت کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو میں تم پر فخر کروں گا۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کر لی۔ اب آدھے ایمان کو کیسے بچائے؟ تو فرمایا اب آدھے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرے کیا مطلب؟ ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ سے ڈرے۔ اب جن کے حقوق آپ کے ذمہ ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا، اب ان کے حقوق ادا کرے۔ اب نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اگر نکاح نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نکاح 3 وجہوں سے کرتا ہے، یا تو اس کے حسن کی وجہ سے، یا تو اس کی مال کی وجہ سے، یا تو اس کے دین کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیں آپ نے نکاح کیوں کیا، آپ دیکھیں آپ نکاح کیوں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کا نکاح کیوں کرا رہے ہیں، اور اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں تو کس طرح کی تلاش کر رہے؟ فقط مال و دولت لوٹنا یہ مقصد ہے، جہیز حاصل کرنا یہ مقصد ہے، اس کے مال پر عیش کرنا یہ مقصد ہے،
یا اپنے بچے کے لیے خوبصورت اور چاند جیسی لڑکی لانا مقصد ہے، تو یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا کامیاب وہ ہوا، حدیث کا مفہوم نکل کر یہ آیا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے دیندار لڑکی سے شادی کی، جس نے لڑکی میں دینداری کو مقدم رکھا، کہ اس کے اندر جو دینداری ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ دیکھتے ہوئے اس نے اس لڑکی سے نکاح کیا، تو اب اس لڑکی کی وجہ سے اس نکاح کرنے والی کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میرا ٹاپک وہی ہے جو گزشتہ ہفتہ میں چھوڑا تھا، میں صرف نکاح کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور جو غلط رسومات ہمارے اندر رائج ہیں آپ خود محسوس کریں کہ اس کا اثر ہمارے گھروں پر، ہمارے شادیوں کے بعد ازدواجی زندگی میں، لڑکا لڑکی دلہن دولہا کے درمیان اور گھر میں اور آنے والی نسلوں پر کیا پڑتا ہوگا۔ وقت کم ہے، آئیے ایک دو واقعہ، حالانکہ آپ نے مجھ سے بہت کم واقعے سنے ہوں گے، لیکن آج میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ بڑا مشہور واقعہ ہے وہ، مختصر، اور دوسرا شاید آپ نے نہ سنا ہوگا اس کو ذرا تفصیل سے، اور اس کا ماحصل یہی کہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین نکاح کیوں کرتے تھے، نیت کیا ہوتی تھی، نکاح کے لیے کس طرح سے لڑکا لڑکی تلاش کرتے تھے، ذرا یہ سوچیں کہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ ایک پھل آپ نے کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، نہر میں بہہ جا رہا تھا، ایک پھل کھا لیا آپ نے، تو آپ کے دل میں یہ گمان آیا کہ بھائی یہ پھل کس کا تھا؟ آپ متقی پرہیزگار خدا دوست آدمی، آپ کے دل میں خیال آیا میں نے کس کا مال کھا لیا، چلو پتہ کیا جائے، اس سے معافی مانگی جائے۔ آپ جب چلے ہیں تو دیکھا نہر کے کنارے کچھ باغ کے درخت کے شاخیں لٹک رہی ہیں، اس سے پھل گر رہے ہیں۔ آپ اس باغ میں گئے، باغ کے مالک سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ جب حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کشف و کرامت ان کو عطا کیا گیا، اپنی بصیرت والی نگاہ جب ڈالی ہے، اللہ کے نور سے جب انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، اور آپ نے فرمایا تیری غلطی ایسے معاف نہیں ہوگی، تجھے 12 سال اس میں خدمت کرنی ہوگی۔ وہ راضی ہو گئے اور 12 سال انہوں نے خدمت کی، اس باغ کو سنبھالا۔ 12 سال کے عرصے کے بعد آپ آئے اور کہا کہ میں نے ساری خدمت آپ کی کر لی، اب مجھے معاف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ایک سیب کے بدلے کل بروز قیامت میری پکڑ ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ، جب انہوں نے کہا تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے کہا کہ نہیں، ابھی ایک شرط اور باقی ہے، وہ یہ کہ تم کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ میری بیٹی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، جب جا کر میں معاف کروں گا۔ حضرت ابو صالح حضرت غوث اعظم کے والد بزرگوار سوچ میں پڑ گئے، پوری زندگی گزارنی ہے، ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں میں؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی سزا یہیں تک ہے، کتنی رہے گی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال بس، اور وہ دنیا باقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ آپ نے آخرت، دنیا پر آخرت کو فوقیت دی، یہاں پر سزا بظاہر قبول کی کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے کہا بس اب تمہاری سزا معاف ہو گئی، میں نے جو تم نے پھل کھایا ہے، سیب کھایا ہے، اس کی غلطی کی تلافی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، آپ کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک حسین و جمیل خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جس کے اعضاء صحیح سالم ہیں۔ آپ واپس آ گئے اور واپس آ کے اپنے سسر بزرگوار سے کہا یہ کیسی لڑکی ہے، یہ تو صحیح سالم ہے، اس کے سارے اعضاء سلامت ہے، آپ نے جس کا تذکرہ کیا تھا وہ تو معذور تھی۔ تو حضرت عبداللہ صومعی نے کیا جواب دیا؟ ہاں میں نے جس لڑکی کے بارے میں کہا تھا وہ یہی لڑکی ہے، یہ میری ہی بیٹی ہے، اسی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، لیکن میں نے جو اس کے عیب گنائے تھے وہ عیب بظاہر نہیں تھے،
اس عیب کا مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی اپنے آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس نے اپنے کانوں سے کبھی حرام چیزیں نہیں سنی ہیں، اس نے اپنی زبان سے کبھی خدائے تعالی کی نافرمانی کے الفاظ نہیں نکالے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے خدائے تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس نے اپنے قدم کو کبھی گناہ کے لیے نہیں اٹھایا ہے۔ یہ آپ ہی کی زوجہ ہے، یہ آپ کا انعام ہے، جائیے اور آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریے۔ دیکھیں آپ دونوں میاں بیوی کے حالات کو دیکھیں، حضرت عبداللہ صومعی کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح اپنے داماد کا انتخاب کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ پاک باز لڑکا ہے اور اس سے جب میری بیٹی کا نکاح ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا۔ پھر اس گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو وہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا، اور پورے بغداد میں، پورے گیلان میں، جیلان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کرام کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کریمین ہیں، یہ ان کے والدین ہیں۔ اور دیکھیں نسبت جب دیکھی گئی، نسبت کرائی گئی تو کیسے کرائی گئی، یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ اور سماعت فرمائیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مذہب حنفی کے بہت بڑے امام اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد مبارک، حضرت مبارک، ان کا واقعہ ہے کہ یہ ایک شخص کے غلام تھے، اس کے پاس باغ تھا اور اس نے کہا کہ مبارک جاؤ اور ذرا ایک تازہ اور اچھا میٹھا پھل لے کر آؤ۔ آپ گئے، ایک پھل توڑ لایا اور دے دیا۔ جب مالک نے کھایا تو وہ کھٹا نکلا، ترش نکلا، اس نے پھینک دیا، کہا دوسرا لے کے آؤ۔ جب دوسرا لایا تو دیکھا یہ بھی ترش ہے، اسے بھی پھینک دیا۔ اور مالک کیا کہتا ہے؟ وہ آقا ہے، یہ غلام ہے، وہ نوکر نہیں ہے، غلام ہیں اور یہ آقا ہیں۔ آقا کہتا ہے کہ کیا تمہیں ابھی تک اتنی بھی تمیز نہیں آئی کہ آپ دیکھ کے بتا سکو یا کھا کے بتا سکو کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل کھٹا ہے؟ تو کیا پیارا جواب دیا حضرت مبارک نے کہ آقا تم نے مجھے اس لیے رکھا ہے کہ میں اس باغ کی نگہبانی کروں، اس لیے نہیں رکھا ہے کہ اس پھل کو توڑ توڑ کر کھاؤں، میں نے کبھی ایک پھل اس کا نہیں کھایا۔ جب آقا نے اس کی تفتیش کی اور معلوم کیا تو بات صحیح نکلی کہ کبھی مبارک نے ایک پھل بھی نہیں کھایا۔ پھر جب اس آقا کی ایک بیٹی اور اس کے نکاح کے لیے وہ آقا بڑا پریشان، حضرت مبارک ہی سے مشورہ کر رہا ہے، بتاؤ ذرا میں اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کراؤں؟ بڑی اس کی نسبتیں آ رہی ہیں، بڑے رشتے آ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں اس کا نکاح کس سے کراؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے، اسلام بعثت نبوی سے پہلے، لوگ جو ہیں یہودی بالخصوص یہ پیسہ دیکھ کر نکاح کیا کرتے تھے، اور دیگر کفار یہ حسب نسب دیکھ کر نکاح کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے تقوی، دینداری، پرہیزگاری کو ترجیح دی۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرائیں جو زیادہ تقوی، متقی اور پرہیزگار ہو۔ وہ جاتا ہے اپنی بیٹی سے مشورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے اور بیٹی میری نظر میں مبارک سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح مبارک سے کرا دوں۔ بیٹی بھی حامی برتی ہیں۔ اب نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نکاح ہو گیا، حضرت مبارک اپنی زوجہ کے پاس 40 دن تک نہیں گئے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک اپنی زوجہ کے پاس نہیں گئے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر کے پاس سے آپ کے حضرت مبارک کے سسر، یعنی وہی جو پہلے آقا تھا، ان کا گزر ہوا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا 40 روز ہو گئے اور میرے شوہر میرے پاس نہیں آئے۔ حضرت مبارک سے جب پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم 40 روز ہو گئے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، میری بچی کے پاس نہیں گئے، کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے کیا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم بڑے تاجر ہو، تم تجارت کرتے ہو،
تم پورے ملک میں گھومتے ہو، دنیا میں گھومتے ہو، ملک سے باہر جاتے ہو، نہ جانے آپ نے کیسی کیسی تجارت کی ہوگی. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حرام غذا کھا لی ہو، یا آپ نے حرام کی کمائی کما لی ہو اور لا کر اپنی بچی کو کھلا دیا ہو. میں نے 40 روز اس لیے اس کو روکا ہے کہ 40 روز میں خون ایک مرتبہ پھر سے تبدیل ہوتا ہے اور اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے قربت اس وقت کروں جب کہ اس کے جسم میں کوئی حرام کی غذا نہ رہے، کہ جب میں اس سے صحبت کروں گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک بچہ عطا فرمائے گا. آپ دیکھیں پھر اس حضرت مبارک کی اور حضرت مبارک اور ان کی اہلیہ کے صدف اقدس سے وہ بچہ جنم لیا ہے کہ جو تمام حنفیوں کا امام قرار دیا گیا، جو امام المحدثین قرار دیا گیا، جس کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی نکاح کا طریقہ. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنی خرافات کرتے ہیں، ذرہ برابر نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری آنے والی نسل پہ کیا اثر پڑے گا. ذرہ برابر اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کرتے کہ ایک بار کی سزا کتنی زمانے تک، ایک بار کی غلطی کی سزا کتنے زمانے تک مل سکتی ہے، کتنی نسلوں تک مل سکتی ہے. ہم ذرہ برابر اپنی نسل کی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچتے. ایک دن ہے، ایک بار شادی ہونی ہے، ایک بار نکاح ہونا ہے. ارے ایک بار مزہ نہیں کیا جائے تو کب کیا جائے؟ اور وہ تمام رسومات، اگر ان رسموں کی اجازت اسلام دے بھی رہا ہے تو خود سے اس میں ایسی ایسی چیزیں ملا لیتے ہیں، ایسی ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا. تو بتائیں پھر اس سے رشتے میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اس سے رشتے میں خوشگواری کہاں سے آ گئی؟ پھر خوشگوار زندگی آپ کیسے گزاریں گے؟ پھر پتہ چلتا ہے 2 مہینے بعد میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا. پھر پتہ چلتا ہے ساس برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ بہو آئی ہے وہ برداشت نہیں ہو پا رہی، گھر الگ کرنے کو کہہ رہی ہے. جب ناچ گانا ہی دکھاؤ گے، ناچ گانا ہی نچاؤ گے، اور ان لڑکیوں کو جن کی عقل میں نقص ہے، کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی ہیں کہ اگر ایک زمانے تک بندہ اپنی بیوی کی اچھا پوری کرتے رہے، اس کے خواہش کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی ہر خواہش پورا کرے، لیکن ایک چھوٹی سی اس کی خواہش اگر پوری نہ کی جائے، چاہے وہ ایک اوڑھنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک چپل ہی کیوں نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں میں. یہ بخاری کی کتاب الایمان میں یہ حدیث شروع میں مل جائے گی آپ کو، کہ ایک اگر تھوڑا سی بھی اگر کچھ ایسی بات شوہر کی طرف سے اسے نظر آئے جو اس کو ناگوار گزرے، تو اس کے زبان سے نکلتا ہے میں نے تم میں تو کبھی خیر دیکھی ہی نہیں. یہ حدیث کے جملے ہیں. آپ ذرا خود غور کریں، ایسی حالت ہے کہ نہیں ہمارے گھروں کی؟ فوراً شکوہ شکایت عورتوں کے زبان پہ آ جاتی ہیں، جن کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے پیسے سے صدقہ خیرات کرے. کیوں؟ تاکہ جو نافرمانی تمہاری ہو رہی ہے، شوہروں کی نافرمانی کر رہی ہو، بد زبانی کر رہی ہو، زبان تمہاری بے لگام ہو چلی ہے، صدقہ دے دے کے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ گناہ نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جب تم صدقہ دو گی تو تمہارے گناہ مٹتے چلے جائیں گے. ان عورتوں کے کہنے پہ جب مرد چلیں گے تو گھر کا بھی بیڑا غرق ہونا ہے، آپ کی آخرت بھی خراب ہونی ہے. یہی جب کسی سے پوچھا جائے، بات کی جائے، تو گھر کے مرد تو بڑے پاک باز ہیں اور حوالہ پھٹ سے لگا دیتے ہیں کہ بچوں نے کہا حضرت بچے نہیں مان رہے، وہ پپو کی خواہش تھی، وہ بہن کی خواہش تھی، وہ بیوی کہہ رہی تھی، بچیاں نہیں مان رہی تھی. اور پھر جاہلوں اور غیروں کی طرح بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ناچتی بھی ہے، ڈانس بھی کرتی ہے، اور غیر محرموں کے سامنے بھی آتی ہے کہ اسلام نے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا. اور غیر محرم کون؟ وہ تمام لوگ غیر محرم ہیں جس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، جس سے آپ کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، نواسا، پوتا، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، یہ جو حرمت والے رشتے ہیں جسے محرم کہا جاتا ہے، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب غیر محرم ہیں، سب کے سب اجنبی ہے، سب سے پردے کا حکم ہے. بتائیں ذرا کتنا بچایا آپ نے اپنی بچیوں کو؟
کزن کے ساتھ بیٹھا کر گاڑی پہ بھیج دے رہے ہیں، جو کزن کے ساتھ آپ کی بچی گھومے گی تو کل کو اس کے ساتھ ڈانس تو کرے گی۔ ماما کے لڑکے کے ساتھ بھیج دیے، چاچا کے لڑکے کے ساتھ بھیج دیے، جب لڑکی بالغ ہو رہی ہے تو اس کو تعلیم دو، اس کو سکھاؤ۔ لڑکیاں پہلے بڑی ہوتی ہیں، لڑکیاں جلدی بڑی ہوتی ہیں، ان کو تعلیم دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل بروز قیامت آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ تو جب تعلیم نہیں دو گے تو وہ جب اپنے گھر جائے گی تو وہی سب کرے گی جو آپ کے گھر سیکھی، جو والدین کو کرتے دیکھی، جو والدہ کو کرتے دیکھی ہے، جو دادی نانی کو کرتے دیکھی ہے۔ تو یہی ساری حرکات، یہی ساری اس کی عادتیں رہیں گی جو اس نے اپنے گھر والوں کو کرتے دیکھا۔ تو لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، غیروں کی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ وہ دن ہے کہ جب باپ ماں بھی اپنے بچے سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ کیوں؟ لکل امرئ شأن یغنی، ہر ایک کو اپنا معاملہ پڑا رہے گا، وہاں پر کہیں یہ لوگ آپ کی گلی کی ہڈی نہ بن جائے۔ لہذا دین کے بارے میں پورا سوچے، اپنی آخرت کے بارے میں پورا سوچے، اور یہ غیر اسلامی رسومات کا اختتام کرے، ختم کریں، اور جلد از جلد ختم کریں، تاکہ آپ کی آخرت بھی سنورے، آپ کے بچوں کی آخرت بھی سنورے، اور آپ کی بھی دنیا سنورے، آپ کے بچوں کی بھی دنیا سنورے، اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول جب راضی ہو جائیں گے عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا و آخرت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام معاملات دین و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔